السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر سے خبر، میں ہوں سید رضی۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کل ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر انہوں نے ایران کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا، لیکن پھر اس کے بعد سچویشن روم کا اجلاس ہوا اور اس میں جو ہے وہ اعلان سامنے یہ آیا کہ حتمی طور پر جنگ بندی کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر سکے، جس پر ہم نے یہ دیکھا کہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر ہیں محسن رضائی صاحب، انہوں نے کہا کہ امریکی صدر جو ہیں وہ سفارتکاری کو تیسری بار دھوکہ دے رہے ہیں، اور انہوں نے امریکی صدر کو کہا کہ وہ مذاکرات کے حوالے سے غیر سنجیدہ ہیں۔ اب سوال ناظرین یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذاکرات کافی دن سے چل رہے ہیں، کبھی یہ خبریں سامنے آتی ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور کسی بھی وقت جو ہے وہ معاہدے پر دستخط ہو جائیں گے، پھر دوسرے دن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس خبریں نظر آتی ہیں، حملے ہو جاتے ہیں ایک دوسرے پر۔ تو یہ صورتحال جو ہے اسی پر ہم پروگرام میں بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر مسعود خان صاحب۔ مسعود صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ مسعود صاحب، آپ کو سفارتی سطح پر کیا لگتا ہے، کیا امریکہ اور ایران واقعی کسی حتمی معاہدے کی جانب پہنچ چکے ہیں، گامزن ہیں، یا ابھی جو ہے وہ ابتدائی فریم ورک پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے؟ ابتدائی سٹیج پہ تو نہیں ہیں، وہ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ڈومیسٹک کنسٹیٹیوئنسیز کو قائل کرنا ہے، اور جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے اسے اسرائیل کو بھی آن بورڈ لینا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے اس کے بہت سے اعتراضات ہیں یہ اس نیوکلیر ڈیل کے اوپر۔ وہ تو اول نہ صرف نیوکلیر ڈیل، جب ایران امریکہ ڈیل ہو رہی ہے اس کے اوپر اسے بہت سے تحفظات ہیں، اور وزیر اعظم نتن یاہو یا اسرائیل بحیثیت ریاست وہ نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات کسی نتیجے پہ پہنچے۔ تو اسی طریقے سے ایران جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ذہنی طور پر تیار ہے، مجھے لگتا ہے کہ انہیں رہبر اعلیٰ کی طرف سے بھی سگنل ہے، اور ان کی ساری نیگوشیٹنگ ٹیم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہے، اور میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو اصلی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں جو اس کے بارے میں صدر ٹرمپ بیانات دیتے رہتے ہیں، کیونکہ تہران سے کانٹرڈکشن آئی ہے کہ وہ جس طریقے سے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو بیان کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور بعض ان چیزوں کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں جو اس میں موجود نہیں ہیں۔ مسعود صاحب، جو ایرانی سپریم لیڈر ہیں ان کے جو مشیر ہیں محسن رضائی صاحب کی جانب سے ٹویٹ بھی کیا گیا، انہوں نے کہا کہ امریکی صدر غیر سنجیدہ ہیں مذاکرات کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ سفارتکاری کو تیسری بار انہوں نے دھوکہ دیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ غیر سنجیدہ ہیں، یعنی وہ بعض اوقات جو ہے مزاحیہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ جیسے عام طور پہ اسٹیٹسمین گفتگو کرتے ہیں اس قسم کے وہ نہیں ہیں، جو مطلب ان کے پیش رو تھے صدر بائیڈن ہو گئے، صدر براک اوباما یا دوسرے صدور جو تھے، وہ مختلف قسم کی شخصیت ہیں، لیکن غیر سنجیدہ وہ بالکل نہیں ہے۔ اگر غیر سنجیدہ ہوتے تو اس قسم کی جو جنگ کا آغاز کیوں کرواتے جس میں اتنی تباہی ہوئی ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے، اب جو ہے سب لوگوں کو معلوم ہے، امریکی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بے مقصد تھی اور بے نتیجہ رہی، اس کا آغاز ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو لیکن ابھی جو مذاکرات کے سلسلے میں جو نکات ہیں اس کے سلسلے میں ایک تو امریکہ کا اپنا کنسنسس ہے، یعنی ان کی کیبنٹ ہو گئی، کانگریس ہو گئی، اور اس میں جو کچھ ان کے اہداف ظاہر ہے کہ بڑے عرصے سے رہے ہیں۔ اب صدر ٹرمپ جب 2018 میں نیوکلیر ڈیل سے نکل گئے تھے تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ انڈیفینیٹلی کوئی نیوکلیر ڈیل ہو ہی نہ، وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ صدر اوباما کے دور میں جو نیوکلیر ڈیل مکمل ہوئی تھی اس سے کوئی بہتر ڈیل لائیں، تاکہ وہ سارے کے سارے امریکیوں کو بتا سکیں کہ وہ فتح یاب ہوئے۔ اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ بڑی اچھی ڈیل تھی، لیکن اس کے لیے کوشش جاری ہے۔ اور دوسرے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں ان کے صدر ٹرمپ کے بیانات میں تضاد ہوتا ہے، مثال کے طور پر، اور اب ان کے کچھ اختلافات بھی ابھر آئے ہیں، خاص طور سے سیکوینس کے اوپر کہ کس ترتیب سے یہ جو پورے کا پورا میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ زیر تکمیل لایا جائے، یعنی کیا پہلے جو ہے امریکہ بحری محاصرہ ختم کرے گا، یا ایران جو ہے آبنۂ ہرموز کی ناکہ بندی ختم کرے گا، یا اگر ایران ناکہ بندی ختم کرتا ہے ایران اس کی آبنۂ ہرموز کی، تو کیا وہ اس میں ٹول نہیں لے گا، فی نہیں لے گا۔ پھر دوسری سیکوینس یہ کہ جو نیوکلیر ڈیل ہے اس کے بارے میں کیا سارے فیصلے جو ہے اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں ہو جائیں گے، یا جو پہلے سے کہا گیا ہے کہ یہ ایک فیزڈ لیئرڈ پروسیس ہے، اور دوسرے مرحلے میں ان کے مذاکرات ہوں گے باقاعدہ، جس میں ٹیکنیکل ٹیمز بیٹھیں گی، اور وہ بیٹھ کے تو قانونی اور ٹیکنیکل نکات ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی ڈیل لائیں گے
جو صدر ٹرمپ جس سے مطمئن ہوں گے اور پھر جو ایک سٹیج پہ وہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، چین کو انوالو کرنا چاہتے ہیں، یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جس کی وجہ سے اس میں ایک قسم کا پوز آیا ہوا ہے، تعطل آیا ہوا ہے. لیکن یہ نہیں کہ یعنی اس میں کہیں بھی نہ تہران میں نہ امریکہ میں غیر سنجیدگی پائی جاتی ہے، نہ یہ ہے کہ وہ اس سے کوئی بھی جو ہے کوئی اس میں سے بیک ٹریک نہیں کر رہا، کوئی اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. مسعود صاحب، ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز امریکی صدر کی جانب سے بحری ناکہ بندی ہے اسے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا. پھر اس کے بعد سچویشن روم کا جو اجلاس ختم ہوا اس پر وہ کسی حتمی جنگ بندی پر نہیں پہنچ سکے. تو یہ جو تذبذب کا شکار جو دکھائی دے رہے ہیں، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے یہ باعث تشویش ہے، کیونکہ اگر صدر ٹرمپ کا مزاج دیکھیں اور پھر ان کا انداز دیکھیں تو عام طور پہ وہ اس قسم کی وہ رہ نہیں سکتے. اس قسم کی جو کیبنٹ میٹنگ کے بعد وہ کوئی بیان دیتے ہیں، کوئی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں، یا جو ٹروتھ سوشل کے اوپر وہ اپنا بیان دے دیتے ہیں. اس مرتبہ وہ خاموش ہیں. اب یہ خاموشی جو ایرانی، میرا خیال ہے کہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دوبارہ حملے کی تیاری نہ کر رہے ہوں. لیکن میرا قیاس یہ ہے کہ حملہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد کیونکہ امریکہ کو بہت بھاری نقصان ہو چکا ہے اس جنگ کے دوران، اور اس کے کوئی اہداف بھی وہ حاصل نہیں کر سکے. اور ایران کا پہلے سے بہت نقصان ہوا ہے، یعنی اس جنگ کے دوران اور اس سے پہلے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسے یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی فوری طور پر جنگ ہونے والی ہے. لیکن صدر ٹرمپ کی کیا پالیسی ہے، کیا وہ پس پردہ جو ہے گفتگو کر رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے عید الاضحیٰ کے دوران بھی مصروف رہا ہے، اور دوسرے جو سارے کے سارے جو سفارتکار ہیں یا سہولت کار ہیں وہ بھی پاکستان کے ساتھ رابطے رہے اور رابطے میں رہے. اور بالخصوص جو عباس عراقچی دورہ قطر کے دوران، اور اس کے علاوہ دوسرے جو ہے عمومی طور پر پاکستان کے ان حکام سے وابستہ معاملات کے ان کو زیر بحث لاتے رہے ہیں، پاکستانی حکام سے ان کے ساتھ رابطے میں رہے. اچھا مسعود صاحب، یہ جو اطلاعات ہیں کہ امریکہ میں بھی دو گروپ ہیں، ایک جو ہے وہ تھوڑا ٹلٹ ہے اسرائیل کی طرف، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جب مذاکرات ہو رہے تھے، پہلا دور جب پاکستان میں ہو رہا تھا تو اس وقت جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ وہ اسرائیل کے موقف کو زیادہ جو ہے وہ آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، جبکہ جے ڈی وینس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور ایران کی جانب سے بھی جے ڈی وینس کی شمولیت جو مذاکراتی ٹیم میں تھی اس کو سراہا گیا تھا. تو کیا ایسا آپ کو لگتا ہے کہ دو موقف ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ کسی معاہدے پر پہنچنے میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں، امریکہ میں یہ ایک نئی لہر اٹھی ہے، اور اس اسرائیل کے بارے میں سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیوں امریکہ جو وہ بار بار اسرائیل کے کہنے پہ مشرق وسطیٰ میں جنگیں شروع کرتا ہے. وہ جنگیں جو بے نتیجہ ہیں اور جس میں امریکہ نے خون بہایا ہے، جس میں ان کا سرمایہ تباہ و برباد ہوا ہے، یہ ہے ضرور. اور یہ جو غزہ میں قتل عام تھا اسرائیل کی طرف سے، اس کے بعد یہ جنگ بڑھی ہے، اور خاص طور سے ایران کے اوپر جو حملہ کیا ہے، اسرائیل کے کہنے کے اوپر حملہ کیا گیا، تو اس کے یہ سوال اٹھ رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں اسرائیل کا غلبہ ہے. یعنی یہ جو ہے اسرائیل کی کیا پاپولیشن ہوگی، 9 ملین کے قریب ہوگی، اور امریکہ کی پاپولیشن جو ہے وہ 350 ملین کے قریب ہے. دنیا کا طاقتور ترین ملک ہے. لیکن یہ چھوٹی سی ریاست، اس کا وہاں بہت اثر و رسوخ ہے، اور وہ کانگریس ہو، ڈیموکریٹس ہوں، ریپبلکنس ہوں. ابھی یہ ہے کہ یعنی مطلب یہ جو آپ نے کہا گروپ میں تقسیم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی اسرائیل کے ساتھ وابستگی کم ہوئی ہے. یہ سب اب بھی جو ہے اسرائیل کی مدد کریں گے، کیونکہ اسرائیل کے بغیر وہاں ان کا سیاسی نظام نہیں چل سکتا. وہاں جو کانگریس میں بیشتر لوگ آتے ہیں منتخب ہو کے، وہ اے پیک کی مدد سے آتے ہیں. تو اس لیے یہ سپوز کر لینا کہ جناب اس کی وجہ سے وہاں کوئی بہت وائڈ تقسیم ہے، میرا خیال ہے کہ وہاں سب سے زیادہ بحث یہ چل رہی ہوگی کہ بھئی امریکہ اس نقصان کو اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا، اور اسے یہیں روک لینا چاہیے. مسعود صاحب، گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں وقت ایک بریک کا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. مسعود صاحب، جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ 2018 میں جو ہے وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اس معاہدے سے باہر نکل گئے تھے جو کہ اوباما ایڈمنسٹریشن نے کیا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ اس معاہدے میں کافی چیزیں جو تھیں وہ ایران کے حق میں بھی تھیں، ایران پر بھی جو ہے کافی جو ہے وہ نرمیاں جو ہیں وہ کی گئی تھیں. اس کے علاوہ کچھ پابندیاں بھی اٹھا لی گئی تھیں، اور ایران جو ہے وہ یورینیم انریچمنٹ جو تھا وہ بھی خاصی نیچے درجے پر لے آیا تھا.
آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے جیسا ہوگا یا اس سے کس طرح مختلف ہو سکتا ہے یہ والا معاہدہ؟ اگر اس جیسا معاہدہ ہوا تو وہ صدر ٹرمپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، لیکن یہ بھی مشکل ہے کہ وہ چاہتے ہیں اس میں کوئی اضافہ ہو، کوئی ایڈیشنالٹی ہو، لیکن کیا یہ ان کو بھی معلوم نہیں ہے۔ اور اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران نے یہ تو کہہ دیا ہے کسی طریقے سے اشارے کنائے سے کہ جو افزودگی ہے اس کو نیچے لا کے 3.6% پہ کر دے گا، یہ سب کو معلوم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ نیوکلیئر سٹاک پائلز جو ہیں یا نیوکلیئر ڈسٹ جسے صدر ٹرمپ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ باہر نہیں جا سکتا۔ اس میں ایک راستہ یہ نکل سکتا ہے کہ وہ ڈاؤن بلینڈ کروائیں، لیکن خود کریں۔ یعنی جو صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کرے گا اور چین کی مدد سے کرے گا اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو نگران بنائے گا، یہ تہران نے بھی اس کی تردید کی ہے، اور انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ایجنسی ہے وہ اس میں براہ راست ابھی تک تو شریک نہیں ہے، لیکن وہ یہ رول ادا کر سکتی ہے۔ لیکن یہ ساری کی ساری ڈاؤن بلینڈنگ ایران کے اندر ہوگی، میرا اندازہ یہ۔ لیکن مسعود صاحب، آج ہم نے دیکھا کہ جو رافیل گروسی جو ہیں IAEA کے جو سربراہ جو ہیں، انہوں نے کہا کہ قازقستان کے حوالے کرنے کا بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے، اور قازقستان کی جانب سے پیشکش سامنے آئی ہے کہ وہ اپنا جو انریچڈ یورینیم ہے وہ قازقستان کے حوالے کر دے۔ خدا جانے انہوں نے قازقستان کا نام کیوں لیا، کیونکہ شاید اس وجہ سے ہو کہ رشیا یوکرین وار کی وجہ سے کیا ہو کہ رشیا کے پریزیڈنٹ اور ان کے جو ترجمان ہیں پسکاف اور دوسرے ترجمان جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ لینے کے لیے تیار ہیں یہ سارے کے سارے اسٹاک پائلز، لیکن ایران نے انکار کر دیا کہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اسے باہر بھیجا جائے گا۔ اور اس کی نظیر بھی موجود ہے، کیونکہ 2015 میں وہ جو معاہدہ ہوا تھا ایران نیوکلیئر ڈیل، اس کے بعد ایران نے بڑا ذخیرہ جو انریچڈ یورینیم کا تھا وہ روس کے حوالے کر دیا تھا، اور بعض یورپی ممالک کو بھی دیا تھا۔ تو یہ تو پریسیڈنٹ موجود ہے، روس کا پریسیڈنٹ موجود ہے، اور میرا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن ابھی تک ایران ہی نہیں مانا۔ اور قازقستان کا بھی ذکر کیا ہے کہ وہ کچھ لوگ پاکستان کے بارے میں بھی قیاس آرائی کر رہے ہیں، تو کچھ نے چین کے بارے میں کہا ہے، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے محض قیاس آرائیاں ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ایران کا آمادہ ہونا ضروری ہے، اور ایران اگر کرے گا، میں یہ فرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ کرے گا تو وہ سب سے زیادہ روس کے ساتھ کمفرٹیبل ہوگا، کیونکہ وہ اس کا ایلائی ہے۔ اچھا مسعود صاحب، اگر معاہدہ ہو جاتا ہے اور کامیاب معاہدہ ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو مستقبل کا مشرق وسطیٰ ہے وہاں پر کچھ سیاسی ترتیب جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی ہے؟ سیاسی ترتیب تو پہلے سے ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو ہے ایران اور گلف میں ایک طرف جو ہے دشمنی بڑھی ہے، کیونکہ ایران نے جتنے بھی جوابی حملے کیے اسرائیل کے اوپر بھی کیے، امریکی بیسز کے اوپر بھی کیے، لیکن اس میں خلیجی ریاستیں ہیں ان کا انفراسٹرکچر زد میں آیا ہے، اور وہاں سے جو ہے جتنے ایکسپیٹریٹس تھے، باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے، وہ چلے گئے بڑی تعداد میں۔ اس کے بعد یہ جو ایک یونیورسل کیلکولیشن تھی کہ دنیا کا محفوظ ترین علاقہ ہے اور سرمایہ کاری کے لیے، تجارت کے لیے، کنیکٹیویٹی کے لیے، تو وہ سارے کا سارا بھگ سے اڑ گیا ہے وہ سارے کا سارا، اور اس کے بعد ان کو دوبارہ سے تعمیر نو کرنی پڑے گی۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو آبنائے ہرموز اور بحری بلاکیڈ، نیوکلیئر ایشوز اور ایران کے فروزن ایسٹس کو واگزار کرنا، یا اس کے علاوہ جو ہے اس کے اوپر معاشی پابندیاں اٹھانے، یہ دو کلسٹرز ہیں۔ جو تیسرا کلسٹر آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے کہ بھئی پوسٹ وار سیکیورٹی آرکیٹیکچر کیا ہوگا اس علاقے کا، اور کس طریقے سے یہ جو نئے زخم پیدا ہوئے ایران اور خلیجی ریاستوں میں، ان کو کیسے مندمل کیا جائے گا، ان کو کیسے ہیل کیا جائے گا۔ اور اس سے بھی آگے ایک بڑھ کے یہ سوال یہ ہے کہ سعودی عرب اور سارے کے سارے دوسری خلیجی ریاستیں جو ہے اب کلیتاً امریکہ کے اوپر انحصار نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ کے تمام بیسز میں، بحرین میں ہیں، قطر میں، تمام خلیجی ریاستوں مشرق وسطیٰ میں، اس کے باوجود جو ہے وہ غیر محفوظ رہے۔ اور بلکہ یہ اس مرتبہ ایک اور نئی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جس کی وجہ سے ڈسٹورٹ ہو گئی ہے سیکیورٹی کی پکچر، کہ پہلے ہم جو ہے
اس کو پورے کے پورے جو خلیجی ریاستیں ان کو ایک یونٹ کے طور پر دیکھتے تھے، لیکن اس مرتبہ اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم جو ہے وہ اس کو منتقل کیا اس میں UAE میں، اور وہاں جو ہے IDF کے سولجرز نے انٹرسیپٹ کیے میسائلز ایران کی طرف سے جو آئے تھے، یا کچھ حملے کیے ایران کے اوپر وہاں سے ہوئے ہیں. تو یہ ایک نئی ڈائمنشن نکل آئی ہے جس کی وجہ سے سیکیورٹی پکچر پوسٹ وار اور بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئی ہے. دیکھتے ہیں کہ معاہدہ اگر ہوتا ہے تو معاہدے کے بعد مشرق وسطی جو ہے اس کی کیا صورتحال جو ہے وہ سامنے آتی ہے. سابق سفیر مسعود خان صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین پروگرام میں یہاں لیں گے ایک بریک. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے آپ. ناظرین پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے مشرق وسطیٰ کے امور کے ماہرین. ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل ظفر صاحب اور امیر حمزہ صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سہیل صاحب آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے جو ہے یہ کافی عرصے سے بلکہ اگر کہا جائے کہ مذاکرات کی بات جو ہے وہ منظر عام پر آ رہی ہے. مذاکرات ہو رہے ہیں، کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کوئی بیان دے دیتے ہیں، کبھی ایران کی جانب سے کوئی بیان سامنے آ جاتا ہے. یہ کیا مذاکرات اتنے ہی جو ہے وہ طویل ہوتے ہیں یا اس وقت جو ہے وہ کوئی مسئلہ جو ہے جو کسی وجہ سے جو ہے وہ مذاکرات جو ہیں وہ کسی نقطے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں؟ نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی جی کہ کیا مذاکرات اتنے ہی طویل ہوتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مذاکرات اس سے بہت طویل ہوا کرتے ہیں، پرانی باتیں اگر ہم کہہ رہے ہیں. مگر اس لحاظ سے اب جو کرنٹ تناظر ہے، آج کا تناظر، میں سمجھتا ہوں کہ واقعی اس میں تھوڑا سا جیسے کہ تھکاوٹ کا عنصر، یا کئی لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم تو تنگ آ گئے ہیں ہر دفعہ یہ سن کر. لیکن میں آپ کو یہاں یہ امید دلاتا چلوں، اور میں آپ کو ایک اچھی خبر دیتا ہوں کہ جو میرا تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں. بلکہ تقریباً کا بھی میں لفظ استعمال نہیں کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ یہ گول پوسٹ جانتے بوجھتے ہوئے بھی، اور ایک جو نئی نارمل یا نئی سچویشن بن رہی اس حساب سے تھوڑے تبدیل ہوئے ہیں. میں اسٹریٹ اوے دیکھیے معاملے پر آ جاتا ہوں کہ اس وقت ہر چیز تیار ہے. 3 بڑے لوگ، JD وینس، مارکو روبیو، اور اس کے علاوہ خود جو ہے وہاں کے وائٹ ہاؤس کے ترجمان، وہ سب یہ کہہ چکے ہیں کہ بس یہ الفاظ کے اوپر تھوڑی سی بات ہے، تھوڑا سا کوئی ورڈز کی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب ہے چیزیں بہت قریب تھیں. ہاں یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اگر لبے آپ شروع ہی کر دوں، اس کو ہم تشریح بعد میں کر لیں گے، کہ دیکھیے بیلسٹک میسلز کا کوئی ذکر ہی نہیں آیا. اس کے علاوہ جو ان کے پیسے ہیں، جو ان کے رقومات ہیں، چاہے وہ ریپریشنز کے لیے کہیں، چاہے وہ یہ کہیں کہ اچھا جی ہمارے اتنے پیسے فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، یہ اسٹریٹ اوے ان کو دینے کی بجائے گریجولی دینے کا معاملات ہیں کہ آپ ایک سٹیپ آگے آئیے، ہم بھی ایک سٹیپ آگے آئیں گے، ایک سٹیپ آپ آگے آئیے، ایک سٹیپ ہم آگے آئیں گے. میں آپ کو یہ بتاؤں، اور ہو سکتا ہے دوبارہ ہماری بات بھی ہو، اصل بات یہ ہے کہ یہ 2-3 نقطے جو مزید بیچ میں اس طرح کے ہیں جنہیں اگلے 60 دن میں لے کر چلنا ہے. تو یہ ہے بات. باقی آپ اگلی بات اگر پوچھیں گے اور اجازت دیں تو میں آپ کو پاکستان کا جو رول ہے اس بارے میں بھی بتائے بغیر نہیں رہ سکتا. میرے لیے تو بہت ہی خوشی کا مقام ہے. بالکل امیر صاحب پاکستان کے رول پہ بھی بات کریں گے. پہلے امیر صاحب سے بات کر لیتا ہوں. امیر حمزہ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت کیا بنیادی وجہ ہے جو کہ کسی معاہدے پر پہنچنے سے روک رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ جی. بڑا دلچسپ موضوع آپ نے جو ہے وہ آج کا رکھا ہے. دیکھیں، دونوں ملکوں کے جو مذاکرات ہیں اس میں یقینی طور پر ابھی صاحب فرما رہے تھے پاکستان کا جو کردار ہے وہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دیکھیں، عمومی طور پر جو مذاکرات ہیں یہ پراکسی وارز ان کی رہی ہیں، پھر براہ راست ان کے ایک دوسرے پر حملے شروع ہوئے. مذاکرات عمومی طور پر ہمیشہ طویل ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت جلدی یہ نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے کہ جو سچویشن روم ہے اس کا اجلاس بلا نتیجہ کچھ ختم ہو گیا. میرے خیال سے امریکہ اور ایران دونوں ہی، خاص طور پر امریکہ اسپیس دینا چاہ رہا ہے ایران کو. آپ نے دیکھا کہ پچھلے حالیہ دنوں میں جو سیز فائر ہوا اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا پاکستان کی درخواست پر، اور اب اس کو مزید بڑھایا گیا ہے، اور ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی بھی ختم کی گئی ہے. تو ایک طرف تو امریکہ اپنا جو ایک کنٹرول پریشر ہے وہ اس سچویشن میں برقرار رکھنا چاہتا ہے ایران پہ، اور ان پر سخت سے سخت شرائط اپنی منوا کر کسی معاہدے تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں. لیکن ایک طرف تو یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایران بھی کچھ ضمانتیں اپنی امریکہ سے مانگ رہا ہے، جس طرح اس کے منجمد اثاثے ہیں، پھر اس کے جو یورینیم ہے اس حوالے سے بھی وہ بہت زیادہ کنسرنڈ ہیں. پھر اس کے علاوہ وہ جو مورلی اپنی جو اخلاقی طور پر اپنی فتح ہے، وہ دونوں ممالک ان کو اس پر کمپرومائز ابھی کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے.
تو امریکہ میرے خیال سے ابھی پریشر برقرار رکھ رہا ہے. ساتھ میں ٹرمپ کی کبھی کبھار یہ بھی بیان آتا ہے کہ جو ہے ہم معاہدہ کر لیں گے, ہم معاہدے کے قریب ہیں, لیکن ساتھ ہی پھر وہ اگلے بیانات میں وہ ان کو تھریٹ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ایک طرف تو صدر ٹرمپ کی یہ جو پالیسی ہے کہ جو ہے وہ سائیکالوجیکلی ایران کو جو ہے وہ ہمیشہ انڈر پریشر رکھا جائے, لیکن میرے خیال سے سر ابھی حتمی نتیجہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی مکمل جنگ بندی تو نہیں ہوئی ہے, اور ابھی بھی چانسز ہیں کہ اگر یہ معاہدہ جلد سے جلد پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا پھر یہ محدود جو ہے وہ حملے شروع ہو سکتے ہیں, جس طرح اپنے پچھلے 1-2 دنوں میں دیکھا, بلکہ آج بھی اور کل بھی انہوں نے جو ہے وہ جس طریقے سے لمیٹڈ اٹیکس کیے ہیں, تو پھر یہ صورتحال اسی طرف جاتی نظر آئے گی سر. اچھا سہیل صاحب, کیا اسرائیل اس وقت معاہدے میں رکاوٹ کہا جا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جو معاہدے کے نکات ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کیے گئے ہیں. جی بالکل, شیئر تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کر دیے ہیں, اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں, بلکہ سبھی ہم لوگ عمومی طور پہ ہمیں یہ اندازہ بالکل ہے کہ اسرائیل کے دل میں جو بیلسٹک مسلز اور اس کے علاوہ جو پراکسیز کی بات ہے, جو کہ اس کا بھی ذکر اس کے اندر نہیں ہے, وہ اس کو ضرور بیچ میں لانا چاہتے ہیں. اور ایک خیال یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے, جس سے میں خیر زیادہ اتفاق نہیں کرتا, کہ شاید یہ کوئی خاص طور پہ وقت دیا جا رہا ہے, چونکہ دیکھیں ناردرن اسرائیل میں حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. انہوں نے جو اپنی ایک آباد کاری وہاں کی ہوئی تھی کہ تمام امریکہ سے لوگوں کو بلایا کہ جائیے یہاں پر آپ ہاؤسنگ سوسائٹی میں آ کے رہیے, وہ تو تقریباً وہاں سے غیر آبادی بالکل وہاں سے لوگ جا رہے ہیں, کیونکہ حزب اللہ کی طرف سے جو راکٹس تو باہر کوئکلی آگے بڑھتے ہوئے جو ساؤتھ پہ اوپر اس کے نارتھ میں ظاہر ہے ساؤتھ لیبنن لگتا ہے, ساؤتھ لیبنن میں اس کی کارروائیاں, یہ بھی یقیناً ایک فیکٹر ہے. اس سے میں جلدی سے کہتا چلوں کہ ہمیں بڑا دکھ بھی ہوتا ہے وہاں پہ جو معاملات ہو رہے ہیں سارے, لیکن ایک اس میں بات یہ ہے کہ اصل میں حزب اللہ نے بھی بڑے نئے نئے طریقے اب اختیار کیے ہوئے ہیں. ہم اکثر دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آج کل تو دیکھیے جو بھی انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے سوشل میڈیا پر بھی, ٹویٹر اور ان چیزوں پر, کہ وہاں ان کے باقاعدہ ڈرونز جو ہیں ان کو اسٹرائک بھی کر رہے ہیں. اچھا بھارت, سو مچ سو فار اسرائیل, بالکل یقینی طور پہ اسرائیل تو بادل ناخواستہ جسے ہم کہتے ہیں, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کو بالکل ساتھ لیے ہوئے چل رہے ہیں. میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے میں تھوڑا سا اس چیز کا ایڈوکیٹ ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ایک بڑی یونیک پرسنالٹی ہے. ہم اکثر ان کو تھوڑا سا یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے عمومی طور پہ ہر طرف بات ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں صاحب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. یہ جو کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں, انہوں نے 2 الفاظ استعمال کیے ہوئے تھے, انٹیویشن, اور اس کے علاوہ جو اپنی وہ کہتے تھے کہ پریزیڈنٹ شوڈ ہیڈ ٹو ہز انسٹنکٹس آلسو. تو تھوڑا سا وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ ذرا تھن لائن پہ چلنا ہوتا ہے, لیکن میری نظر میں چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں, اور کوئی بعید نہیں کہ کسی وقت بھی کوئی بڑی اطلاع کسی قسم کی بھی آ جائے. صبح ان کی بہو کا انٹرویو بھی صبح 6 بجے آ جائے گا جو لارا ٹرمپ نے فاکس کے لیے لیا ہے, کوئی پتہ نہیں اس کے اندر وہ کوئی بڑی بات کر دیں. اور اس کے علاوہ یا وہ تو خیر آلریڈی ریکارڈڈ ہے, مگر اس طرح سے ہے کہ میں دوبارہ اپنی بات کو وہاں پہ مرکوز کروں گا کہ یہ جو دونوں چیزیں ہیں وہ ایک دم سے کھول کے نہیں دے دیں گے. آپ نے غور کیا کہ ایران اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کو لے کر, اور غالباف صاحب بھی اور عباس عراقچی صاحب دونوں دوحہ پہنچے ہوئے تھے قطر بالکل بات پہنچے کرنے کے لیے کہ صاحب آپ بعد میں امریکہ سے ڈیل کر لیجئے گا, پیسے لے لیجئے گا, ہمیں ہمارے پیسے دے دیجئے. تو یہ ان کی ہر بندہ اس وقت, یہ ہر دونوں فریقین یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک اچھے گراؤنڈ سے پھر آگے چلا جائے. اور پھر میں دیکھیے کہوں گا کہ پاکستان کو کمر کس لینی چاہیے. بڑا ہسٹورک مومنٹ ہے, ہماری جو ڈپلومیسی کی تمام جو جیسے کہہ لیجیے نا کہ تمام جو ٹریننگ ہے اور سب چیزیں ہیں, آگے جو 60 دن میں ایک شاندار ایگریمنٹس کروانے ہیں. پہلے تو خیر میں شاید جمپ دا گن کر رہا ہوں, انشاءاللہ میں بڑا پر امید ہوں کہ یہ چیز ہو جائے گی, اس کو لے کے آگے چلیں. اس میں پھر یہ ہوگا کہ جب وقت بڑا, ایک دیکھیے ٹائم از دا گریٹسٹ ہیلر یہ کہا جاتا ہے, تو جب وقت ذرا آگے چلے گا تو اس میں اس کی جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ جو پراکسیز ہے ان کی بڑی اچھی طریقے سے بات ہو جائے گی, بیلسٹک مسلز کی بھی مزید بات ہو سکے گی. اور میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو نیوکلیئر ڈسٹ کہہ لیجئے یا کچھ بھی کہہ لیجئے, ارے صاحب وہ تو عباس عراقچی صاحب بہت پہلے کہہ چکے, ایک دفعہ ہوتا ہے نا کوئی بات ہو جاتی, انہوں نے کہا وہ تو نیچے دفن ہے, دبا ہوا ہے. تو لہٰذا وہ پتہ ہے سب کو کہ وہ تو کسی ایسی جگہ اوپن نہیں پڑا ہوا, ہو بھی تو آج کے زمانے میں ٹریک ہو جاتا ہے, وہ کوئی ارجنٹ معاملہ نہیں ہے. لیکن آپ کو میں ایک اجازت ہو 1 منٹ کی, آپ کو میں 1976 میں لے چلوں. 1976 میں مجھے اپنے والد صاحب سے پتہ لگا کہ جمی کارٹر اس وقت اپنا کیمپین کر رہے تھے, اور اس زمانے میں پاکستان ایک نیوکلیئر فرانس کا معاملات تھے اور ری ایکٹر کے, تو وہ الینوائے میں ایک جگہ پر تھے اور ٹاؤن ہال کر رہے تھے. انہوں نے کہا ڈو یو نو دیر از اے کنٹری by the name of Pakistan and they are making a nuclear bomb. We are not going to let them do so.
اور ایگزیکٹ وہی الفاظ ایکو ہوئے جو نیو یارک کے مین ہین کے نارتھ میں جو ایک چھوٹا سا گاؤں اور علاقہ ہے جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 4-5 روز پہلے یہ تقریر کی, we are never going to let them have nuclear weapons. تو دیکھیے امریکہ ایک بڑی پیروکیل سوسائٹی ہے, ان کے ہاں اپنے ایک حساب کتاب ہوتے ہیں, وہاں پر کچھ ایک طریقے سے ایک چیز کو سیل بھی کرنا ہوتا ہے اور لوگوں کو ایک یقین بھی دلانا ہوتا ہے, ہٹی ہوئی ہے نا دنیا سے دور. تو میں آج جناب پورا امید ہوں, ابھی آپ نے بات اسرائیل کی تھی, وہ یقیناً اس کو بھی تھوڑا تھوڑا ساتھ لے کے چل رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جلد خوشخبری آئے گی آنے والے دنوں میں, اور اس کے آگے پھر بہت اہم کام ہوگا. تو یہ کام انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہ ہو جائے گا. ناظرین, گفتگو کے سلسلے کو اس بریک کے بعد آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سہیل صاحب, یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس وقت, اس کو کس طرح جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ اب کوششیں تو جاری ہیں, پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے, پاکستان نے دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر بھی بٹھا دیا, پاکستان جو ہے وہ دونوں ممالک کے دورے بھی کر رہا ہے, کوششیں کر رہا ہے, پاکستان کی جانب سے سرتوڑ کوششیں جاری ہیں. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے تو معاہدے کے بعد بھی جو ہے وہ آگے کہا جا رہا ہے کہ 60 روزہ جنگ بندی ہوگی, پھر 60 روز کے درمیان جو ہے وہ مزید مذاکرات ہوں گے جس میں جو ہے وہ نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بات ہوگی. آپ کو یاد ہوگا ایک 2015 میں بھی معاہدہ ہوا تھا جب اوباما ایڈمنسٹریشن تھی, تو وہ معاہدہ اور یہ اگر ہونے جا رہا ہے معاہدہ, تو یہ اس معاہدے سے کس طرح مختلف ہوگا؟ دیکھیے 2015 کا بڑا اچھا معاہدہ تھا, ہوا ہوگا, اب ظاہر ہے کہ وقت آگے نکل آیا. کوئکلی میں آگے چل کے بات کروں آپ سے, اس معاہدے کی بھی بات کرتے ہیں, مگر جو آپ نے فقدان کی اس کے اعتماد کی بات کی, اس سے میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ دونوں طرف سے ہے. اکثر و بیشتر ہمارے ہاں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں نا, چونکہ ایک ہمارا اپنا ذاتی پسند ناپسند بھی ہوتی ہے, ایک طرف پرشین پرائیڈ ہے. دیکھیے انسانوں کے اندر بھی وہ چیز ہوتی ہے, ایک طرف یونائٹڈ اسٹیٹس سول سپر پاور ہے, تو یہ بھی اس چیز کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ایران کی کرنٹ پوزیشن جو بھی ہو, لیکن ان کا جو ایک کسی بھی قوم میں جو ایک پرانی چیز آ جاتی ہے وہ اپنی جگہ پر موجود ہے. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اب آ جائیے کہ اس کو کون ٹھیک کر رہا ہے. میں آپ کو ایک تصویر بتاؤں, 2 تصاویر ہیں وہ آپ ہی کے اخبار میں, ڈان میں, اور وہ میں نے اکثر دیکھتا رہتا ہوں, میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں. ایک تصویر وہ ہے کہ جس روز جے ڈی وینس صبح ہمیں بھی سمجھ نہیں آئی کہ فوراً کنگھی وغیرہ کر کے اور 6:30 بجے جہازوں کے اوپر کک لگا کے یہ لوگ روانہ ہو گئے. میں تو خود حیران تھا کہ اتنی بھی کیا جلدی ہے, تھوڑا بیٹھ جاتے آپ, اور لیکن باہر وہ چلے گئے. وہاں پر جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جس طریقے سے ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, اور یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس ڈسپونڈنسی اور اس بے امیدی کے ماحول میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, یہ چیز ہو جائے گی. اور دوسری تصویر جس کا آپ نے ذکر کر دیا کہ جب ہم فیلڈ مارشل صاحب وہاں چلے گئے ایران, اور جا کے عباس اراغچی صاحب کو انہوں نے سیلیوٹ بھی کیا اور ایک اس سے فیلنگ دی انہوں نے. تو لہٰذا یہ, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے محسن نقوی صاحب کے وزٹس اور سارے جو فالو آن وزٹس ہیں. تو پہلا تو یہ جناب کہ پاکستان ہی کرے گا, بیچ میں باتیں ہوتی رہی ہیں کہ دوسرے ممالک آئیں, دوسرے ممالک بات کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے 2-4-5 دنوں میں میڈیٹر اونلی پاکستان. میں کہتا ہوں پاکستان جناب میڈیٹر کہاں ہے, یہاں تو پتہ نہیں میڈیٹر سے کتنا آگے ہے. اچھا امیر احمد صاحب, آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر معاہدہ ہو جاتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد کیا صورتحال کیا ہوگی؟ خطے کے نئے تعلقات بنتے دیکھیں گے ہم, نئے دوست بنتے دیکھیں گے, کیا لگتا کیا ہے آپ کو؟ سر بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پچھلی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اگر اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ کھلتی ہے تو اس کا پاکستان کو یا پوری دنیا کو کیا فائدہ ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امریکہ نے اس کی ناکہ بندی کی ہوئی ہے یا ایران اس کو کھلوانا چاہتا ہے, اس میں براہ راست جو ہے ایران کے ساتھ عمان بھی شریک ہے, کیونکہ عمان کے ایران سے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ عمان کی بحری راستوں سے بھی گزرتی ہے. آپ نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے ٹرمپ صاحب نے اچانک سے عمان کو تھریٹ کر دیا جی کہ میں ان کو بھی اڑا دوں گا. اصل میں عمان اور ایران یہ دونوں ہزاروں برس جو ہے نا صدیوں پرانی تہذیبیں ہیں جی. تو میرے خیال سے اس طرح کی جو تھریٹ کیا جاتا ہے جی کہ ہم اس ملک پہ اٹیک کر دیں گے, ہم اس ملک پہ کر دیں گے, تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کسی بھی ایگریمنٹ کو جو ہے وہ مکمل نہیں ہونے دیتی, بلکہ آپ کے اس اعتماد کو جو ایک بحال ہوتا ہے اس کو پھر وہ کاوشوں کو, جنگ کی ختم کرنے کی کاوشوں کو, بلکہ وہ نقصان پہنچاتی ہیں. تو عمان ہے یا ایران ہے, ایران کو تو بلکہ یہ بہت جوہری ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار امریکہ نے خود ان کے حوالے کیا ہے. پہلے تو کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز کی ناکہ بندی ہوئی اور اس میں ایران نے جو ہے وہ کسی کو گزرنے نہیں دیا, بلکہ اب انہوں نے یہ جوہری ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک ہتھیار ایران کے حوالے کر دیا ہے جی. اور میرے خیال سے جو عمان اور ایران ہے ان کا صرف یہ مقصد نہیں ہے
کہ یہاں پر ٹول ٹیکس لیا جائے، پیسہ اکٹھا کیا جائے، بلکہ دونوں ممالک کا، اس میں پاکستان بھی شامل ہے کیونکہ عمان پاکستان کا میری ٹائم نیبر ہے، انڈیا، افغانستان اور ایران کے چائنا کے بعد یہ عمان ہمارا ہمسایہ ہے، بلکہ ان سب ممالک کی کوشش یہی ہے کہ اس جو گزرگاہ ہے جس میں پوری دنیا کی 70-75% یا 60% ان کی تیل اور گیس LNG کی آمد و رفت ہوتی ہے. دیکھیں کوئی دو جگہ سے ہی آپ کی ساری ٹریڈ ہو رہی ہے، ایک اسٹریٹ آف ہرمز سے اور دوسرا ریڈ سی سے، اور زیادہ تر جو مشرق وسطیٰ کی خلیجی ممالک کی ٹریڈ ہے پاکستان ویسٹ ایشیا کی، وہ ساری اسٹریٹ آف ہرمز سے ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا جب اس کی ناکہ بندی تھی، اس کی وجہ سے پوری دنیا کی منڈیوں میں کس طرح مہنگائی، بلکہ یورپی منڈیاں بھی اس چیز سے افیکٹ ہوئی ہیں، صرف پاکستان یا ویسٹ ایشیا نہیں ہوا بلکہ یورپ بھی اس چیز سے بہت زیادہ متاثر ہوا. آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے بہت سے یورپی ممالک تھے جنہوں نے امریکہ کا براہ راست کھل کے ساتھ دینے کی بجائے انہوں نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ جنگ طول پکڑے اور پھر ان کے ممالک بھی براہ راست معاشی طور پر وہ افیکٹ ہو. اگر یہ معاہدہ ہوتا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کھلتی ہے، سب سے پہلے اگر اس کا استحکام آتا ہے تو ایران کو تو اس کا فائدہ ہونا ہی ہے، لیکن اس کا فائدہ ویسٹ ایشیا کو ہونا ہے جس میں سرفہرست پاکستان ہے. پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں، جو سب سے قریبی ترین جس میں خلیجی ممالک ہیں، آپ کا عراق ہے، کویت ہے، UAE ہے، سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، عمان ہے، پھر چائنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ چائنا کی کتنی زیادہ ٹریڈ اسٹریٹ آف ہرمز سے ہوتی ہے. تو اس کا استحکام پورے ویسٹ ایشیا کا، بلکہ آپ سمجھ لیں مڈل ایسٹ، ویسٹ ایشیا، آپ کی سینٹرل ایشین کنٹریز اور اس کے بعد پھر یورپ. سہیل صاحب سے آخری جواب لینا چاہوں گا. سہیل صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے اگر پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں ایران کے اوپر سے تو ایران کی جانب سے جو معاشی جو ترقی کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ کتنی تیز ہو سکتی ہیں اور مستقبل میں ایران کتنا بڑا پلیئر ہو سکتا ہے مشرق وسطیٰ کا؟ جی یقیناً بہت زیادہ، اور ہمیں تو اپنا بہت زیادہ خیال ہے، تھوڑا اپنا بھی بالکل سوچنا چاہیے کہ تیل ہے، گیس ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. بہت کوئکلی میں صرف جو ہمارے وردی کولیگ نے بات کی ہے، یہ عمان والی بات انہوں نے درست فرمائی. صرف یہ میں اضافہ کرتا چلوں کہ کل جب 10 بجے ہمارے فورن منسٹر اور ڈیپٹی پرائم منسٹر ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد 11:30 بجے عمان کے جو سفیر ہیں انہیں بھی وہاں دفتر خارجہ میں وہاں وہ تشریف لائے تھے اور ان کو گفتگو کر دی گئی. اور پھر میں نے مسقط میں یہ چیز چیک بھی کی ہے کہ وہاں کوئی اس قسم کی رد عمل نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات چیت کو کس طرح سے ہے. اور آپ درست کہہ رہے ہیں کہ دونوں کنٹریز میں اوور لیپ کر رہے ہیں. اگر 12 میل کا علاقہ ہے اور 12 میل کا ان کا علاقہ ہے تو جو سب سے کم جگہ ہے وہ تو ہے ہی 21 میل کی، وہاں تو فل اوور لیپنگ ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایران کی طرف سے کوئی اس قسم کے خیال آتے ہوں، عمان کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہوں اور عمان جو ہے اس کو بڑے طریقے سے ٹال دیتے ہوں، لیکن وہ کہیں گفتگو میں ایسی بات آ گئی تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایسی بات کہہ دی. اب آ جائیے جناب، اس کو ہم یہاں اچھے نوٹ پہ لے کر چلیں کہ میں تو چاہتا ہوں جی، مجھے تو یاد پڑتا ہے کہ جب 2015 میں JCPOA ہوا تھا تو ایران نے فوراً ایئر بس جہاز آرڈر کر دیے تھے، A320s A321s، اور ایک تو آ بھی گیا تھا ان کا، اور 80 جہاز آرڈر کر دیے تھے انہوں نے. ایک ہب بننے جا رہا تھا تہران، جیسے کہ دبئی اور یہ دوسرے سب جگہ ہب ہیں. تو بات یہ کہنے کی ہے کہ بالکل بہت زیادہ پرومس ہے. میں اس کو یہاں ختم کرتا چلوں گا کہ ایران بھی یہ سوچیں کہ دیکھیے one can always have a certain ideology and all that، لیکن یہ ہے کہ دیکھیے اپنے لوگوں کا بھی بہت زیادہ سوچنا ضروری ہے. جب لوگ اپنی جگہ پہ خوشحال ہوں گے، قائم ہوں گے، تو پھر آگے چل کے مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. اور دونوں ہی جانب جو ہے وہ عوام کا سوچنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ عوام امریکہ میں بھی متاثر ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران میں بھی متاثر ہو رہی ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. سہیل ظفر صاحب اور امیر حمزہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین، دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں سفارتکاری کامیاب ہوتی ہے یا پھر ایک بار پھر خطہ جو ہے وہ کشیدگی کی جانب بڑھتا ہے. سید رضی کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ.